الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کے بارے میں پچھلا درس ہوا تھا، اس بڑی عظیم آیت کی فضیلت کے بارے میں، اس کے کچھ تعارف کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ آیت الکرسی کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پوری آیت کے اندر سارا تعارف اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ جب کسی کی ذات پر مضمون لکھا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلا لفظ ہی اس کا نام آتا ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، مضمون آتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر مضمون لکھیں، علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر مضمون لکھیں، تو بچے ہیڈنگ دیتے تھے اور اس کے نیچے جو شروع کرتے تھے تو سب سے پہلا لفظ یہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آیت الکرسی سارا مضمون ہے، اللہ کی ذات پر، اس لیے اس آیت کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ باقی سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، بصیر ہے، قدوس ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے، اللہ، اور اللہ کے ذاتی نام پہ اکیلا نام کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا۔ عبداللہ رکھا جائے گا، عبد الرحمن رکھا جائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام نعوذ باللہ کو اللہ رکھ لے، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور صفاتی ناموں کے ساتھ بھی عبد لگا کے نام رکھا جاتا ہے، عبد القدوس، عبد الغفار، عبد الغفور۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کا آغاز اپنے ذاتی نام سے کیا ہے، اللہ۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کہتے ہیں کہ آؤ میں اپنی ذات کا تعارف خود کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت ہے، قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، قلبی ہے، لسانی ہے، کسی قسم کی بھی عبادت ہے، وہ ساری عبادتوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعویٰ ہے۔ اللہ نے دعویٰ کر دیا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ کوئی مانگے گا، غیبی مدد مانگے گا تو صرف اللہ سے، التجا کرے گا تو اللہ سے، اپنی حاجتیں پوری کروائے گا تو صرف اللہ سے، مشکل کشائیاں کروائے گا تو صرف اللہ سے، کسی قسم کا بھی کوئی مانگنا ہے تو وہ صرف اللہ۔ کیوں؟ مانگنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سوا۔
اور سارے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا جو نقطہ آغاز تھا وہ توحید ہی ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید بتائی، ادریس آئے، نوح آئے، ہود، صالح آئے، جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کی دعوت کا آغاز توحید سے ہی تھا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، جان لو کہ اللہ رب العالمین ایک اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر دعوت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی خالص توحید کی دعوت دی ہے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی حال ہی نہیں۔ بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے، کسی چیز میں بھی شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، کسی بھی چیز میں، اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی کے سارے اعمال کو اکارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پہلا دعویٰ کیا، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر کھڑے، صحابہ اکرام موجود ہیں، جہاد کی تیاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی سواری پر موجود ہیں، سارے صحابہ بڑی تیاری میں مدینہ المنورہ چھوڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے ایک گھوڑے کی، جانور کی، ایک اونٹ کی ٹاپ نظر آئی، بڑا تیزی کے ساتھ کوئی جانور کو، اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ، آنے والا کوئی مہمان لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گیا، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آنے والا آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، اور وہ بھی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کون ہے آپ میں سے؟ محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا کیوں پڑا؟ محمد کون ہے آپ میں سے؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا کہ یہ سواری پر جو ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھنا پڑا، کوئی خاص پروٹوکول نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، آنے والے پوچھا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ سفر کے آثار دیکھے اور اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی آؤ، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، چلو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ٹائم بڑا قلیل ہے، میری قوم ساری اسلام سے دور ہے، میں آپ سے چند کلمات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، چند آپ سے دین مجھے سکھا دیں، ابتدائی دینی باتیں بتا دیں تاکہ میں جا کے اپنی قوم کو بتا سکوں، میری قوم اسلام میں داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھی بتا دے، تو بھی سن لے، ایک اکیلا اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کے لائق ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، ایک اکیلے اللہ کو ماننا پڑے گا، ایک اکیلا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سارا کچھ وہ کرنے والا، ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کلمہ، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ لو، اپنی قوم کو پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ساری باتیں اس کو بتائیں، سمجھائیں۔ وہ بندہ اپنی سواری کو ایڑی لگا کے واپس مڑا، آگے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، وہ اونٹ یا اونٹنی، وہ اس گڑھے کے اندر اس کا پاؤں آیا، وہ اونٹنی زمین پر گری، وہ بندہ اس کی گردن کے نیچے آ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی سواری سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا سار اپنی گود میں رکھا اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں آسمان والے رب کو اس کی توحید کا اقرار اتنا پسند آیا ہے کہ اس کی جان نکل رہی تھی، آسمان سے فرشتے جنتی کھانا لے کر اس کے پاس حاضر ہو رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، لا الہ الا اللہ کی
گہرائیوں کو سمجھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے سبق کو سیکھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اللہ اکبر۔ علماء سب کہتے ہیں نا کہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تیرا دل پکا مسلمان اور پکا توحید پر نہیں ہے، تیرا دماغ لا الہ الا اللہ کی توحید کی ساری اللہ رب العالمین کی توحید کی ساری صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ساری باتوں کو اور توحید کی گہرائیوں کو سمجھ کے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، پھر تیرا اکیلا لا الہ الا اللہ خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے تقاضے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جہالت میں فوت ہو گیا، اس نے اقرار نہیں کیا، اللہ کی توحید نہیں مانی، لاتوں مراتوں کو مانتا تھا، عزوں حبلوں کو مانتا تھا، شمس کی پوجا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری تھا۔ ہاں اس نے منت مانی تھی میرا کام ہو جائے گا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ دیا ساری عبادتوں کو، سارے بتوں کو، سارے ہمارے جو سارے اصنام ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ صحابی کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں پھر کیا ہے؟ اس نے کہا جی 100 اونٹ ذبح کرنا تھا، باپ فوت ہو گیا، اس کے ذمے وہ 100 اونٹ ہے، میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر دیے ہیں، مجھے کہتا ہے چل اب 50 تو کر۔ وہ صحابی کہتا ہے میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کیا میرے باپ کی طرف سے وہ اونٹ قبول ہیں بھی یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم 100 تو کیا 1000 بھی اونٹ اگر اس کی طرف سے ذبح کر دیا جائے اللہ اس کو ایک تنکے کے برابر بھی اجر نہیں دے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص بالکل مایوس ہو جائے گا، ساری عمر گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں بڑی کی ہوں گی، بڑا پریشان حال کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کیوں بھائی کیا ہے تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہے گا اللہ مجھے تو پتہ ہے میرا تو کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں، کوئی کام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہیں گے اس کے حساب کھولو بھائی، وہ فرشتے کہیں گے اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس ایک بطاقہ کے، بطاقہ چھوٹا سا کارڈ ہے، اس کارڈ پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ کے فرشتے بتائیں گے اللہ توحید پر پکا تھا، مشرک نہیں تھا، شرک نہیں کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اللہ کہیں گے اس کو اس کے پلڑے میں ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے پلڑے کی ایک سائیڈ پر اس کو ڈال دیں گے، دوسرے پلڑے میں اس کی زندگی کے گناہ ڈال دیں گے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ مخلص اخلاص کے ساتھ پکا توحیدی کلمہ وہ بھاری ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے ایسی نہیں بات کی پورے قرآن کے اندر، ہمیں آج تک لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں ہاں آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، قرآن پڑھو۔ اللہ کا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، اور آج اس کی دعوت جس طرح سارے نبیوں کے دور میں اس ایک توحید کے کلمے کی دعوت بڑی مشکل ترین دعوت تھی، لوگ دشمن بن جاتے تھے، آج کے اس دور میں بھی سب سے مشکل ترین دعوت توحید کی دعوت ہے۔ سارے آقاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا پڑے گا، کوئی ذرہ برابر بھی، ایک چیونٹی کے برابر بھی شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واعوذ بک ان اشرک بک وانا لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے شرک کی پناہ مانگتا ہوں
جو میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے میں کہیں وہ نہ کر بیٹھوں، اور اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے پتہ نہیں، لا علمی کی بنا پر کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنا شروع کریں قرآن کے اندر، اللہ کی قسم نبی نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، گھبرائے، قوم دشمن بن گئی تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، او سونے ربا یہ غالب آ گئے، ہاں 950 سال میں نے ان کو تیرے دین کی دعوت دی ہے، نہیں مانے، 80-85 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تیری توحید کا کلمہ پڑا ہے، باقی سارا جہان مشرک ہے، سارے ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، سوا کو، 5 ان کے تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر، سوا ان کو ماننے والے تھے، سارے ان 5 کا دم بھرتے ہیں، اللہ تیری میری بات کوئی نہیں سنتا، کیا کروں؟ رب انی مغلوب، اللہ یہ میرے اوپر غالب آ گئے ہیں، اللہ میری مدد کر۔ نوح علیہ السلام نے بھی بابا جی آدم کی قبر پر جا کر ان سے نہیں مانگا، ہاں جی آدم علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، بابا جی آپ کا بیٹا نوح ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی لڑی میں سے ہوں، میری مدد کیجئے، نہیں، کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو ہی اس وقت مدد کرنے والا ہے۔ غیبی مدد کی ضرورت جب بھی پیش آئی ہے، آپ انبیاء کو پڑھ لیں، نبیوں نے کسی نبی کا نام نہیں لیا، کسی رسول کا نام نہیں لیا، اپنے بابا آدم کا نام نہیں لیا، وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد تو کرنے والا ہے۔ سارے نبیوں کی تاریخ اپنے قرآن پڑھیں، 90 سال عمر ہوگی بابا جی ابراہیم علیہ السلام کی، سارہ کی عمر بھی 80 سال کے قریب ہے، بابا جی 90 سال کے ہیں، بیٹا کو نہیں، اولاد کو نہیں، ہاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وہ ہے جس نے ساری عمر میرے ساتھ وفائیں کی، کوئی اولاد نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ نے موقع دیا کبھی آپ کو سنائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے راستے میں ایک گفٹ اور ایک تحفہ دیا ہاجرہ کی شکل میں، ہاں ہاجرہ کی شکل میں، وہ 30-32-35 سال کی نوجوان لڑکی ہاجرہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دلوا دی، بابا جی کی زبان سے پھر الفاظ ہوئی رب حب لی من الصالحین، اور سونے ربا اولاد کی ضرورت ہے، ابھی بھی مجھے امید ہے اپنے رب پہ کہ میرا رب کبھی مایوس نہیں کرتا، میرا رب اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے ہاجرہ کے بطن سے کیا دیا؟ اسماعیل عطا کیا، اللہ تعالیٰ دعائیں اللہ سے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سارہ سے، ان کے بطن سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام دے دیے، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دے دیے، اسحاق سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام دے دیے، یعقوب سے اللہ نے یوسف دے دیے، پھر 4000 نبی اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے 4000 نبی بابا جی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی، ساری لڑی میں سے ایک نبی جو نبیوں کے سردار محمد ذیشان علیہ السلام بھی اللہ نے عطا کر دی۔ ذریت ابراہیم مانگا اللہ سے ہے، کیوں؟ سمجھے تھے لا الہ الا اللہ کے بارے کو سمجھے تھے۔ ہمیں آج 2 سال 3 سال شادی کو ہو جائے نا، ہم چلے جاتے ہیں کبوتروں کو دانے ڈالنے کے لیے، کوئی کسی کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے، اللہ کہتا ہے نہیں بھائی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ رب سونا جس کو چاہے مذکر دے، جس کو چاہے مؤنث دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گہرائیوں کو سمجھ لیں، اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اس آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے، دعویٰ اللہ نے کر دیا کیا؟ کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے اللہ نے اس کی دلیلیں دی ہیں، کیوں؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آگے ساری دلیلیں ہیں، 11 دلیلیں اللہ نے دی ہیں، ایک آدھی دلیل بھی دے دیتا تو کافی تھی۔ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں میں اکیلا دعوے دار کیوں ہوں، ہاں عبادتوں کے دعویٰ دار میں کیوں ہوں اکیلا، کیوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے جیسی صفات کسی اور کی ہیں تو کر لو عبادت کسی اور کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، ہاں جو دلائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ او بھائی
واللہ قرآن کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ. زندگیاں بدلنی ہیں تو قرآن پڑھیں، مسلکوں کو چھوڑ دیں. یہ مسلکی تصادم، اللہ کی قسم یاد رکھو، ہم یہ سارے مسلکوں کو نہیں، ہم ان کو خیر باد کہیں. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، سارے مسلمان ہیں. ایک ہمارا کلمہ، ایک رب رحمان، ایک محمد ذیشان. آؤ سمجھنے پڑھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے، زندگیاں سمجھ جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.